تو آج کی تمہیدی تقریر میں تدریجی ارتقاء جیسے جیسے موضوع میں ہوگا ہم چیزیں بتاتے جائیں گے، ان کے ظہور کی شان کو آج کی حد تک ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ اس پوری کائنات میں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس کائنات سے ہم ثبوت مانگیں کہ جو آنے والا ہے تو کیوں آنے والا ہے۔ کتابیں کون لے کے بیٹھے، تاریخی حوالے ابھی کون گنوائے تمہید میں، گنجلک کام ہے۔ آج ہم فطرت کی ایک شہ سے پوچھیں کہ تو بتا، سچ سچ بتا، کیا کائنات کے ہر لمحے یہ بتا تجھے بھی کسی کا انتظار ہے؟ آج کا موضوع یہی ہے۔ تمہیدی موضوع یہ ہوگا، کل کا موضوع یہ ہوگا ان کی ولادت کی شان، ان کا خاندان، ان کا شجرہ۔ اس کے بعد ہم پرسوں سے ظہور کا سلسلہ شروع کر دیں گے، جو لوگ تسلسل کے ساتھ سنیں گے۔ ویسے یہ مجلسیں انٹرنیٹ پر بھی ہیں، جو نہیں آ رہے وہ کمپیوٹر پہ بھی سن لیں گے۔ یہ تو طے ہے، تمام عالم اسلام کے محدثین یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب سے یہ فرمایا، اے محمد میں نہ بناتا زمین و آسمان، میں نہ پیدا کرتا یہ آسمان کا شامیانہ، میں نہ ٹانکتا اس میں ستاروں کی اور آفتاب و ماہتاب کی قندیلیں، میں نہ اگاتا یہ چمن زار، نہ چلاتا میں اس میں باد صبا، نہ چٹکتے اس میں شگوفے، نہ بہتے یہ دریا، یہ ساری سجاوٹ نہ کرتا اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا۔ اس حدیث قدسی پر کون سا مسلمان ہوگا جو انکار کرے کہ ہاں ایسا نہیں ہے؟ کائنات کی تخلیق اور کائنات کی سجاوٹ نبی آخر کے لیے ہوئی تھی، اور سارے پیغمبر نقیب تھے جو پکارنے آئے تھے وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، اور انتظار ہو رہا تھا، اور ایسے میں محمد آئے۔ کائنات کو سجایا گیا، ان کے لیے سجایا گیا تھا۔ اچھا کوئی جلسہ کیجئے، آپ سڑک پہ شامیانہ لگا دیجئے کہ یہاں منسٹر صاحب آنے والے ہیں، یا کوئی وزیر آئے گا افتتاح کرے گا، دل بھر کے محلے والوں نے سجاوٹ کی، ہمارے ہیں وزیر، ہمارے منسٹر صاحب ہیں، خوبصورت شامیانہ ہو، میلا کچیلا نہ ہو، ٹیوب لائٹس فیوز نہ ہو جائیں، صاف ستھری ہوں، بلب بڑے بڑے ہوں، روشنی خوب ہو، چھنڈیاں لگائی جائیں، قمقمے لگائے جائیں، گملے رکھے جائیں، اچھے اچھے پودے ہوں، پیڑ ہوں، ایک ٹب بچھایا جائے، اس پہ قالین، اس پہ کرسیاں رکھی جائیں، فرش بچھایا جائے، زمین پہ کرسیاں نہ رکھی جائیں، دل بھر کے سجاوٹ ہو۔ آ گئے منسٹر صاحب، افتتاح کیا، بڑا مجمع ہوا، جلسہ ختم ہو گیا، منسٹر صاحب چلے گئے، لوگ بھی چلے گئے۔ اب راستہ رکا ہوا ہے ٹریفک کے لیے، شامیانے والا آیا، اپنا شامیانہ لپیٹ کے لے گیا، لائٹ والا آیا، اپنی ٹیوب لائٹس لے گیا، قالین والے آئے، اپنا قالین لے گئے، تخت والے آئے، اپنا فرنیچر لے گئے، کرسی والے کرسیاں لے گئے۔ کل تک جہاں بہار تھی وہ اجاڑ ہو گیا، تو ہم نے پوچھا یہ سب یہاں سے ہٹ کیوں گیا؟ آپ کو معلوم نہیں، وہ آنے والے تھے، ان کے لیے سب کچھ سجایا تھا، وہ چلے گئے، اب یہ سب اجاڑ ہو گیا۔ اگر یہ کائنات محمد کے لیے بنی تھی تو اللہ جب وہ چلا گیا تو اب کیوں سجا ہوا ہے؟ یہ شامیانہ کیوں لگا ہوا ہے؟ یہ اقوام عالم کے لیے لگا ہے، یہ کس کے لیے تم نے سجایا ہوا ہے؟ یہ چاند کو اس لیے روکا ہوا ہے کہ روس اور امریکہ کے راکٹ اس پہ جائیں، وہاں جا کے بمبارڈ کر دیں۔
یہ کاہے کے لیے تو نے سارے سمندر اور یہ فضائیں اور ہوائیں باقی رکھی ہیں؟ جن کے لیے بنایا تھا وہ تو جا چکے، یا تو پھر یہ مان لو کہ وہ مرے نہیں، موجود ہیں، وہ یہی ہیں جن کے لیے بنی ہے دنیا، نہیں وہ تو اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں۔ قبر تو ہم دیکھتے ہیں جا کے حج کرنے کے بعد مدینے جاتے ہیں، وہ تو جا چکے۔ تو پھر تو نے کہا کیوں تھا کہ ہم نے محمد کے لیے سجایا ہے؟ تو کہا اسی لیے اللہ نے آواز دی، وہ تو پہلا محمد تھا، اس طرح کہ ہم نے 12 محمد بنائے، ہمیں اس وقت تک اس دنیا کو سجائے رکھنا ہے جب تک کہ ایک ایک محمد نہ آ جائے۔ 11 آ چکے، 12واں آنے والا ہے، اس لیے یہ کائنات سجی ہوئی۔ اس دلیل سے کسی کو انکار ہے؟ ہم گناہگار انسانوں کے لیے دنیا سجی ہوئی ہے؟ نہیں، مہمان خصوصی کے لیے سجاوٹ ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کو آنا ہے جب تک کہ وہ نہ آ جائے، جب تک کہ وہ نہ آ جائے۔ اب یہاں پہ ہم تقریر کو روکتے ہیں۔